بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، میں ہوں آپ کا اپنا سید حفیظ مخفی، اور آج کی اس ایپیسوڈ میں بات کرنے والا ہوں اظہار کے موضوع پر۔ اظہار رائے پر پابندیوں اور اظہار رائے کی آزادی کے حوالے سے آپ نے عموماً بہت کچھ سنا اور پڑھا ہوگا، لیکن میں آپ کے سامنے اظہار کے کچھ نئے اور منفرد پہلوؤں کو اظہار کا موقع دینے کی کوشش کروں گا۔ اس موضوع پر بات کرنے کی فرمائش راولپنڈی میں مقیم ہمارے نہایت پیارے دوست ڈاکٹر دانش نے کی ہے۔ ممکن ہے آپ کو میرے اس اظہار سے اختلاف ہو اور آپ اس تک بندی کو کوئی خاص اہمیت نہ دیں، لیکن میرے مشاہدے اور عرق مطالعہ نے مجھے جن نتائج کی کگار پر لا کھڑا کیا ہے، جو منظر پیش کیا ہے، وہی نظارہ میں بزم مخفی میں اپنے پیاروں کے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔ چنانچہ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ میری قوت مشاہدہ سے کس حد تک متفق ہیں۔ تو چلیے اظہار پر اظہار خیال کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، کائنات اظہار کا نام ہے، یعنی ہر طرف جلوہ ہی جلوہ، اور آنکھ صرف علامت ہے بینائی کی، ایک نشان ہے جو چہرے پر سجا ہے، لیکن یہ نشان اتنا بھرپور، اتنا طاقتور ہے کہ اس نے ہمارے پورے وجود کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے، اور ہماری آنکھیں ہماری حسیات بن گئی ہیں۔ دیکھنا، سننا، چکھنا، چھونا، بولنا اور محسوس کرنا، ان سب کا تعلق بصارت سے بڑھ کر بصیرت سے ہے۔ وہ بصیرت جو سب کہہ دیتی ہے، سب سمجھا دیتی ہے، لیکن بیان نہیں کی جا سکتی۔ ہم بس کسی حد تک کوشش کر سکتے ہیں کہ جو ہم نے دیکھا ہے، جو جانا ہے، اس کا اظہار بھی کر سکیں۔ دوستو، ذہن میں در آنے والے خیالات خوشبو کی طرح ہوتے ہیں۔ دل بے اختیار انہیں الفاظ کی ڈائری میں محفوظ کرنا چاہتا ہے، لیکن خوشبو بھی بھلا کبھی قید ہو سکی ہے؟ کچھ عرصہ بعد ڈائری کھولیں تو یادوں کے یہ سوکھے پھول محض ایک جذبے، ایک پرتاثر لمحے کی علامت کے طور پر موجود ہوتے ہیں، لیکن صفحات پر نمودار ہونے والے دھبے کسی دوسرے کو ہمارے احساسات سے بے خبر ہی رکھتے ہیں۔ عزیز دوستو، لکھنا اظہار کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ ہم دل کے کاغذ پر لکھتے ہیں، ایک ذاتی ڈائری کی طرح، اسے خود اپنی نظر سے چھپا کر رکھتے ہیں اور دوسروں کی نظروں سے بھی پوشیدہ رکھتے ہیں۔ لفظ بھی اپنے ہونے کا ثبوت مانگتے ہیں۔ زیادہ مجبور کریں تو ہم کورے کاغذ پر لکھتے ہیں، کبھی وقت سے ڈر جائیں تو اپنی قیمتی اثاثے نظر آتش بھی کر دیتے ہیں، یا یادوں کی البم میں سجا کر کہیں رکھ دیتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں۔ وقت مہلت دے دے تو کبھی ہمارا چھپا ہوا اثاثہ ایک دفن شدہ خزانے کی طرح ہمارے سامنے بازیافت ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے بہت کھدائی کرنا پڑتی ہے، ہاتھ شل اور قدم بوجھل ہو جاتے ہیں۔ پانے کی جستجو اور مکمل ہونے کی چاہ ہم سفر ہو تو محنت اکارت نہیں جاتی۔ تنہائی اور کرب کے اندھیروں سے نکل کر ہی اس کی تابناکی سامنے آتی ہے۔ جتنا مرضی چھپا کر رکھیں، اس کی چمک، اس کی خوشبو پھیلتی چلی جاتی ہے۔ یہ وہ خزانہ ہے جسے جتنا بانٹیں بڑھتا ہے، نہ صرف لینے والے بلکہ دینے والے کو بھی مالا مال کر دیتا ہے۔ عزیزان من، یقیناً پڑھنا بھی اہم ہے، لیکن لکھنا زیادہ اہم ہے۔ کسی بھی کاغذ کی صنعت اس وقت تک نہیں ملتی جب تک اس پر مہر نہ ہو۔ اسی طرح کسی خیال، کسی حرف کی صنعت بھی لازمی ہے۔ خیال کی صنعت خیال تک رسائی، اور حرف کی صنعت حرف تک رسائی کی صورت میں ملتی ہے۔ حرف لکھنے کے لیے اعتماد چاہیے، اپنی ذات پر بھی اور دوسرے کی شناخت پر بھی۔ زبان سے کسی کے بارے میں کچھ کہہ دینا، دل میں کسی کی تعریف کرنا یا دل سے اسے اپنا لینا، سب بے معنی ہے جب تک حرف کا لفظ کی صورت میں ثبوت نہ ہو۔ دوستو، حرف کا لکھنا کاغذ پر ہو یا سبق کی طرح دل پر نقش، ہر حال میں زندگی کو سمجھنے کا قرینہ ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جس طرح دل کے سربرق پر بنا نقش مٹائے نہیں مٹتا، اسی طرح کاغذ پر بھی جو لکھا جائے وہ یقین اور اعتماد کی سچائی کے ساتھ لکھا جائے۔ بناوٹ اور دکھاوے کی روشنائی سے لکھی جانے والی تحریر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نہ صرف پڑھنے والے کے ذہن سے محو ہو جاتی ہے، بلکہ لکھنے والے کے لیے بھی ریت پر لکھی تحریر ثابت ہوتی ہے۔
جسے وقت کا طوفان کبھی بھی اور کسی بھی وقت مٹا کر نیست و نابود کر سکتا ہے۔ ہر انسان سوچ سفر کے دوران میں ان مقامات سے گزرتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ کوئی ذرا دیر کو ٹھہر جاتا ہے تو کوئی بے خبری میں گزرتا چلا جاتا ہے۔ خیال تازہ پھول کی طرح ہم میں سانس لیتا ہے۔ جلد محسوس کر لو اور سنبھال لو تو اچھا ہے، ورنہ مہک رہتی ہے، ورنہ تازگی، بس ایک مرجھایا ہوا احساس باقی رہ جاتا ہے۔ دوستو، کبھی کبھار کوئی تحریر قلم کی سیاہی سے نہیں، یاد کے آنسو سے بھی لکھی جاتی ہے۔ وہ آنسو جو آنکھ کی روشنی بھی ہوتے ہیں۔ کوئی ان سے غربت کے لباس کی طرح خفا رہتا ہے تو کوئی فخر کے بناوٹی لبادے میں چھپا جاتا ہے۔ یوں ایک کمی ایک کسک سی رہ جاتی ہے کہ جو نہیں کہا وہی تو حاصل تحریر تھا۔ یہی ہمارا المیہ بھی ہے کہ جو ہم کہتے ہیں وہ مکمل طور پر کبھی کہہ نہیں پاتے، اور جو سوچتے ہیں وہی ایک مکمل زندگی کی کہانی ہوتی ہے۔ عزیزان من، انسان اپنے تجربات زندگی لفظ کی صورت میں کاغذ پر لکھتا ہے۔ بے جان کاغذ پر ابھرنے والے نقش لکھاری کی وہ آواز ہوتے ہیں جسے صرف اس کے اپنے کان سننے کا حوصلہ رکھتے ہیں، اور جب آواز کا شور بڑھ جائے تو لفظ بے ساختہ کاغذ پر بکھرنے لگتے ہیں۔ اگر اس پر الفاظ کی صورت میں بند نہ باندھا جائے تو سوچ کا بہاؤ ایک تند اور طوفانی ریلے کی طرح انسان کی پوری شخصیت کو تہس نہس بھی کر سکتا ہے۔ ضبط و برداشت کے اس پلسرات کو بہت کم کوئی پار کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ ہم اپنے اندر سے اٹھنے والی آوازوں کو سمجھنے میں اکثر ناکام رہتے ہیں، تو کبھی آس پاس کی آوازوں سے ہم آہنگ نہ ہوتے ہوئے اور کبھی جان بوجھ کر خود فراموشی کے غلاف میں لپیٹ کر انہیں بھولنا چاہتے ہیں۔ دوستو، بیان کا سلیقہ اور اظہار کا ہنر آ جائے تو انسان ہر بات کہہ سکتا ہے۔ کچھ نہ کہہ سکنا ہماری کمزوری ہوتی ہے یا پھر مجبوری، اور ہم اکثر اپنی کمزوری پر مجبوری کے پردے ڈال کر خود کو دھوکہ دیتے ہیں۔ خیال آزاد صحیح، لیکن یہ آزادی مادر پدر آزاد ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ بندش خیال سے آراستہ لفظ ہر ایک ناظر، ہر ایک سامع کو سمجھ نہ بھی آئے تب بھی نفس مضمون کی کسی حد تک جھلک ضرور دکھلا دیتے ہیں۔ حقیقت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ زندگی کے بہت سے تلخ حقائق، فطری اور جبلی افعال لفظ کی چادر میں خواہ کتنی بھی نفاست سے ڈھانپ دیے جائیں، پڑھنے والوں اور سننے والوں کی طبع نازک پر گراں ہی گزرتے ہیں۔ دوستو، ممتاز مفتی کے مطابق بستی یا شہر کے کسی چوک میں اپنے پوتڑے دھونا، اور جتنا بھی بہادری اور جرت والا اقدام کیوں نہ ہو، آس سے گزرنے والے ناگواری کی باس میں لپٹ کر اپنا دامن بچا کر ہی گزرتے ہیں۔ فرقہ ملامتیہ کے پیروکار صدیوں سے پراسرار اور صاحب تشقیق ہی رہے ہیں۔ وقت چاہے ان کے گرد پھیلی دھن کو کتنا ہی صاف کر کے حقیقی نقش اجاگر کیوں نہ کر دے، اپنے حال میں ہمیشہ قابل سمزنی ہی ٹھہرتے ہیں۔ ظاہری آنکھ ظاہر دیکھ کر فیصلہ سناتی ہے۔ انسان ڈولتے قدموں سے ہی ماضی پر تو یقین کر لیتا ہے، لیکن حال پر ثابت قدمی کی حد تک بے یقین رہتا ہے۔ دوستو، نظر وہی دیکھتی ہے جو اسے دکھتا ہے۔ نگاہ کی گہرائی بہت کم کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ سڑک کے کنارے پڑے ننگ تھڑنگ مجذوب ہوں یا جسمانی اور ذہنی مصائب و آلام کی شدتوں میں گھرے لوگ، ہم کبھی نہیں جان سکتے کہ یہ کسی کردہ یا ناکردہ گناہ کی پکڑ ہے یا پھر آزمائش کی اسباق مسلسل توبہ کی طرف بڑھتے قدم ہے، یا عشق کی وادیوں سے بلند ہوتی جنون کی لافانی منزلیں۔ عزیزان من، آخری بات یہ ہے کہ اپنی زبان اپنے احساسات کے اظہار کا بہترین ذریعہ ہے۔ اپنی زبان سے محبت کریں، آپ اظہار کا ہنر جان جائیں گے۔ اظہار چاہے لفظ کی صورت میں ہو یا کسی اور صلاحیت کے باوجود خوشبو کی طرح ہے، اسے کسی مزاج آشنا یا صاحب ذوق کے انتظار میں چھپایا یا دبایا نہیں جا سکتا۔ اب یہ پانے والے کا ظرف ہے کہ وہ کس حد تک محسوس کر پاتا ہے اور کیا کچھ کشید کرنے کی صلاحیت اور توفیق رکھتا ہے۔ اور دوستو، سچ تو یہ ہے کہ لفظ خوشبو کی طرح ہوتا ہے، بے مول، بے محابہ، بے غرض۔ پھولوں کے گلدستے میں سے ضروری نہیں کہ ہمیں ہر پھول کی خوشبو پسند یا راس آئے۔ بعض لوگوں کو پھول کی خوشبو سے بھی الرجی ہوتی ہے، لیکن میرا ماننا ہے
کہ جو خوشبو جہاں ملے اسے محسوس کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، ورنہ وقت رہتا ہے اور نہ ہی خوشبو۔ دوستو، آپ کو آج کی یہ ایپیسوڈ کیسی لگی کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور ہاں، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کے بٹن پر کلک کریں۔ اپنے دوستوں کو بزم مخفی میں شریک کرنے کے لیے اس ویڈیو کا لنک ان کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ویڈیو حاصل کرتے رہنے کے لیے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں۔ دوستو، اگر آپ نے اب تک بزم مخفی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اب کر لیجئے۔ اس کے ساتھ ہی نئی ایپیسوڈ تک کے لیے اپنے میزبان سید حفیظ مخفی کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔